کیا ناپاکی کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ بڑا ہی امپورٹنٹ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو ناپاکی کی حالت میں اگر ماں ہو تو کیا اس کنڈیشن میں اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ کون سی ناپاکی ہے، کس کنڈیشن میں ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ وہ ایسی ناپاکی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف نے رات میں ہم بستر ہوئے اور اس کے بعد وہ نجس ہیں ناپاکی کی حالت میں، یہ ناپاکی میں بچے کو دودھ پلانے کی بات ہو رہی ہے۔ یا اگر کوئی عورت پیریڈ کی حالت میں اور پیریڈ کی وجہ سے جو ناپاکی ہے اس ناپاکی میں کوئی عورت ہے تو اس کنڈیشن میں بچے کو دودھ پلانا کیسا ہوگا؟ یا عورت نفاس کی حالت میں ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 39 دنوں تک تقریباً جو ماں ہوتی ہے نا اس کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو اس کو خون جاری ہوتا ہے تو اس کو نفاس بولتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کنڈیشن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں ان دنوں میں عورتوں پر نماز بھی معاف کر دی ہے کہ حیض کے دنوں میں یا نفاس کی مدت میں جب عورتیں حیض سے ہوں یا نفاس سے ہوں ان پر ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت شوہر کی وجہ سے، شوہر سے ہم بستری کی وجہ سے کوئی عورت ناپاک ہے اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا اور غسل کرنے میں بلا وجہ اگر وہ تاخیر کر رہی ہے تو اس صورت میں عورت گناہ گار ہوگی، عورت بھی گناہ گار ہوگی اور مرد بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس گھر میں نجس انسان موجود ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ نجس میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کو اچھے سے پہلے سمجھیے کہ یہ نجاست وہ نجاست ہے جو ہسبینڈ وائف قریب ہوئے اور وہ بلا وجہ وہ غسل نہیں کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہ ہے کہ چلو بھائی اب ہم شام کو کریں گے، انہوں نے پورا دن نکال دیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، ان کے آگے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں جو عورتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو پیریڈ وغیرہ آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جن عورتوں کو پیریڈ آ رہا ہو تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے زیادہ اذیت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے لگایا ہوا قانون ہے تو اس صورت میں فرشتوں کے آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ ان کا پیریڈ کا آنا، نفاس کا ہونا، عورتوں کا کی جو ماہواری، جو ان کی عادات میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو یہ فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن بلا وجہ خود سے کوئی عورت یا مرد دیری کر رہا ہے، غسل کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ غسل میں تاخیر کرتا ہے، دیری کرتا ہے تو بے برکتی بھی ایسے گھر میں نازل ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی اس گھر میں نہیں ہوتا ہے، پہلی چیز۔ بہرحال اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اگر حیض یا نفاس والی حالت میں پلا رہی ہے تو بلا شبہ کوئی پرابلم نہیں ہے، پلا سکتی ہے۔ اور اگر وہ شوہر سے ملنے کے بعد اس کے پاس وقت تھا کہ وہ غسل کر پائے اور نہیں کر رہی ہے تو اس صورت میں عورت کو کے لیے بہتر اور اولیٰ عمل یہ ہے کہ وہ غسل کرے۔ اور اگر بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، یہ اب اتنا وقت نہیں ہے تو پھر بچے کو دودھ پلانے کی بہرحال اجازت ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک اولیٰ چیز اور بھی ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے نا تو اس وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہے، وہ درود پاک پڑھتی رہے، قرآن پڑھ کے لوری بچے کو سنائے، یا ذکر و اذکار پڑھتی رہے، یا درود پاک کی کثرت کرے، یا اللہ کا ذکر کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی ہیں عورتیں یا مرد، اور اس کے علاوہ ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا، وہ جو بھی چیزیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے کہ بچے نیک بنتے ہیں، دیندار بنتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔